بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہر چیز کو اپنے قابو میں رکھنے کی کوشش نہ کرو۔ 3 کھجوریں روز کھانا کمزوری سے نجات دلاتا ہے۔ کم کھانا صحت ہے، زیادہ کھانا مشقت ہے۔ میٹھے الفاظ تلخ دواؤں سے زیادہ شفا دیتے ہیں۔ آپ کی بہترین دوست آپ کی صحت ہے۔ پانی وقت پر پینا دوا ہے، بے وقت پینا بیماری ہے۔ نیند جسم کی مرمت ہے، جاگنا اس کی کمزوری ہے۔ روزانہ سورہ اخلاص 3 بار پڑھنا جسمانی اور روحانی تحفظ کی چادر ہے۔ پرہیز عقل کی نشانی ہے، بلا وجہ دوا نادانی ہے۔ محبت کی تاثیر حکمت سے زیادہ تیز ہوتی ہے۔ صبح کی ہوا زندگی ہے، بند کمرہ بیماری ہے۔ پرانے کپڑوں میں عاجزی ہے اور عاجزی میں شفا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ماہر نفسیات کا کہنا ہے کہ دکھ تکلیفیں انسان کو مضبوط بناتے ہیں اور خوف انسان کو بہادر بناتا ہے، دل کا ٹوٹنا ذہین بناتا ہے۔ جو کھانے آپ کو بچپن میں ناپسند لگتے ہیں، اگر آج کھائیں تو آپ کو لذیذ لگیں گے، کیونکہ ہمارے منہ کا ذائقہ ہر 7 سال کے بعد تبدیل ہو جاتا ہے۔ 40 سال سے کم عمر لوگ دودھ کسی بھی وقت پی سکتے ہیں، مگر 40 سال سے اوپر والے لوگوں کے لیے صبح کے وقت پینا فائدہ مند ہے۔ دہی دن میں کسی بھی وقت کھا سکتے ہیں، لیکن رات کو کھانا مضر صحت ہے۔ چاول دن کے وقت کھانا مناسب ہے، مگر رات کے وقت کھانا نقصان دہ ہے۔ اگر دوپہر میں سستی کی وجہ سے نیند آنے لگتی ہے اور جسم میں درد محسوس ہوتا ہے، نیند کے بغیر سکون نہیں آتا، تو دوپہر کے کھانے کے بعد کھیرا کھائیں۔ یہ جسم کو طاقت بھی دے گا اور سستی بھی دور بھگائے گا۔ نہار منہ ادرک والے پانی کے اندر 1 لیموں نچوڑ کر پی لیا جائے تو چربی غائب ہو جاتی ہے۔ انگور کھانے سے پھیپھڑوں کو طاقت ملتی ہے اور بلغم بھی ساری باہر آ جاتی ہے۔ تازہ نیم گرم دودھ چہرے پر مسل دینے سے چہرے کی رنگت نکھر آتی ہے۔ ٹھنڈی بالائی کا چہرے پر مساج کرنا چہرے کو داغ دھبوں سے پاک کرتا ہے۔ انڈا غذا بھی ہے اور دوا بھی ہے۔ انڈے کی زردی خون پیدا کرتی ہے۔ انڈا کھانے سے جسمانی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ شوگر کے مریضوں اور ہائی بلڈ پریشر کے مریض کے لیے انجیر بہت ہی فائدہ مند ہے۔ لونگ کا سفوف شہد کے ساتھ ملا کر چاٹنے سے متلی اور قے رک جاتی ہے۔ چھوٹی الائچی گرم ہوتی ہے، منہ میں لعاب پیدا کرتی ہے، معدے کی جلن ختم کرتی ہے۔ اس کے علاوہ سانس کے لیے بہت مفید ہے۔ تازہ دودھ میں چند قطرے گلیسرین ڈال کر چہرے پر لگانے سے داغ دھبے دور ہو جاتے ہیں اور جلد نکھر جاتی ہے۔ قبض ہونے کی صورت میں منقطع 24 گھنٹے کے لیے پانی میں بھگو کر رکھ دیں اور صبح نہار منہ پی لیں۔ انشاءاللہ کچھ دنوں میں قبض ٹھیک ہو جائے گی۔ پالک کو پکاتے وقت 1 کھانے کا چمچ سرکہ ڈالنے سے پالک کا رنگ تازہ رہتا ہے۔ زیرے کو ہمیشہ بھون کر رکھیں تاکہ کیڑا نہ لگے۔ اپنی بڑھتی ہوئی عمر کو چھپائیں اور پھر سے جوان نظر آئیں۔ تازہ خوبانیوں کو پیس کر زعفران یا ہلدی میں ملا کر لگائیں۔ اپنی بڑھتی ہوئی عمر کو چھپائیں، ساتھ میں اپنی گردن کو مت بھولیں، یہ بھی آپ کے جسم کا حصہ ہے اور گردن تو بڑھتی عمر کا بتا دیتی ہے۔ پیٹ کے مروڑ اور گیس کو ختم کرنا ہے تو یہ ٹوٹکا آزمودہ ہے۔ اس کے استعمال سے چند منٹوں میں آرام آ جاتا ہے۔ حوال شافی یا 1 چٹکی ہلدی اور 1 چٹکی نمک پانی کے ساتھ استعمال کریں۔ معدے کے لیے آب حیات: کھانا کھانے کے فوری بعد 1 چھوٹا چمچ شہد کھا لیں۔ کھٹی ڈکاریں، بدہضمی اور امراض معدے میں بے حد مفید ہے۔ جو سفید مرغہ پالے گا، اللہ پاک 3 چیزوں سے اس کی حفاظت فرمائے گا: شیطان، جادوگر اور کاہن سے۔
لمبے اور گھنے بالوں کے لیے، جوڑوں اور ہڈیوں کی مضبوطی کے لیے، جسم کی گرمائش اور بینائی میں اضافے کے لیے، بچوں کے لیے کم مرچ مصالحوں کے ساتھ مچھلی فرائی کریں۔ نہ کبھی زکام ہوگا اور نہ کبھی نمونیا۔ روغن زیتون روزانہ 5 سے 20 گرام استعمال کرنے سے کبھی زکام اور نمونیا نہیں ہوتا۔ یہ ایک آزمودہ عمل ہے کہ گھر میں پودینہ لگانا، یعنی گملے یا کیاری میں سے، اور گھر کے برتن دھو کر ڈھانک کر رکھنا رزق کی وسعت اور برکت میں اضافے کا سبب ہے۔ ایسے بچے جن کو مٹی کھانے کی عادت ہو، ان کو کیلا اور شہد ملا کر کھلائیں، ان کے مٹی کھانے کی عادت ٹھیک ہو جائے گی۔ روزانہ 2 کھجوریں کھا لینے سے بلڈ پریشر نارمل رہتا ہے۔ جن کو خراٹے آتے ہوں وہ رات کو سونے سے پہلے 1 چائے کا چمچ چینی پانی کے ساتھ پھانک لیں اور کروٹ کے بل سو جائیں۔ 3 دن تک استعمال کرنے سے انشاءاللہ خراٹے آنا بند ہو جائیں گے۔ جسم کے کسی بھی حصے میں خارش ہونے کی صورت میں نیم کے پتے ابال کر پانی سے وہ جگہ دھو لیں، پھر کارن فلور متاثرہ جگہ پر لگائیں، خارش اور جلن ختم ہو جائے گی۔ ڈینگی بخار سے نجات کامیاب روحانی علاج سورۃ رحمان اور سورۃ تغابن کی ڈینگی بخار کے مریض پر صبح شام دم کریں اور پانی پر دم کر کے پلا دیں۔ مجرب ہے، اللہ کے فضل سے مریض صحت یاب ہو جائے گا۔ گوشت کھانے کے بعد شہد استعمال کرنے سے مکمل پرہیز کریں کیونکہ اس سے معدے میں درد کی شکایت پیدا ہو سکتی ہے۔ مچھلی کھانے کے ساتھ یا تھوڑی دیر کے بعد دودھ اور شہد استعمال نہ کریں، اس سے لکوہ کی بیماری لاحق ہو سکتی ہے۔ اگر چیونٹیوں سے نجات حاصل کرنی ہے تو جس جگہ پر چیونٹیاں نظر آئیں وہاں پر تھوڑی سی مقدار میں ہلدی ڈال دیں۔ اگر ہاتھ یا پاؤں جل جائیں تو فوری پانی میں نمک گھول کر زخموں پر لگائیں، چھالے نہیں پڑیں گے۔ پٹھوں کے اکڑاؤ سے نجات چاہتے ہیں تو دودھ میں ہلدی ڈال کر پی جائیں۔ اپنے جسم کی بیرونی جلد غسل اور صفائی کے ذریعے صحت مند حالت میں رکھنا اتنا ہی اہم ہے جتنا کہ آپ اندرونی صفائی کو اہم سمجھتے ہیں۔ اچھی صحت کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ آپ روزانہ سورج کی روشنی کو اپنی جلد پر پڑنے دیں، یہ آپ کے لیے بہت ہی مفید ہے۔ حافظہ بہتر کرنا ہے اور یادداشت تیز ترین کرنی ہے تو تھوڑی سی کالی مرچ اور 3-4 بادام لے کر ان کو پیس لیں اور صبح نہار منہ کھائیں، کچھ دن میں قوت حافظہ تیز ہو جائے گا۔ اگر زندگی بھر جوان رہنا چاہتے ہیں تو کھانے کے بعد 2 کالی مرچ کھا لیا کریں۔ کھانے میں ادرک کا استعمال زیادہ کیا کرو، کبھی دمہ یا سانس کی بیماری نہیں ہوگی۔ اگر آپ شہد کو صبح نہار منہ نیم گرم پانی میں شامل کر کے پی لیں تو آپ کا وزن کم ہو جائے گا اور ڈپریشن بھی دور ہو جائے گا۔ انسان ہمیشہ تکلیف میں ہی سیکھتا ہے، خوشی میں تو پچھلے سبق بھی بھول جاتا ہے۔ بخار کی حالت میں شرمگاہ کو ٹھنڈے پانی سے دھو لینے سے بخار اتر جاتا ہے۔ گلاب کے پھول کمرے میں رکھنے سے ذہنی سکون ملتا ہے۔ املی کا شربت پینے سے موٹاپا ختم ہو جاتا ہے۔ کم وقت کے اندر زیادہ موٹاپا ختم کرنے کے لیے املی کا شربت پئیں اور روزانہ ورزش جاری رکھیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ رات کو 1 کپ پانی میں 2 چھوٹی الائچی، تھوڑی سی سونف، دار چینی کا ٹکڑا اور پودینے کی پتیاں ڈال کر قہوہ بنائیں اور پینے کی روٹین بنا لیں، چہرے کی رونق واپس آ جائے گی، پیٹ چند دن میں نارمل ہو جائے گا۔ ناظرین، گھر میں تیز پات کے پتے جلانے سے مکھیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ گاڑی پیسوں سے چلتی ہے اور آپ کو یہ موٹا کرتی ہے، جبکہ سائیکل چربی گھٹاتی ہے اور آپ کے پیسوں کی بچت ہوتی ہے؟ امرود کھانے سے دل کی گھبراہٹ دور ہوتی ہے۔ زیادہ گھی کا استعمال کرنا دل کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ نمک کا زیادہ استعمال بلڈ پریشر کو بڑھاتا ہے۔ جس عورت کے ہاتھ کی انگلیاں نرم و ملائم ہوں، ایسی عورت عبادت گزار ہوتی ہے۔ جس عورت کا انگوٹھا لمبا ہو وہ عورت سخی ہوتی ہے۔ اگر گندے کپڑوں میں شرم آتی ہے تو گندی سوچ رکھنے میں بھی شرم آنی چاہیے۔ چبانے والے پھل کھانے سے نہ صرف آپ کے منہ کی ورزش ہوتی ہے بلکہ دانت بھی صاف رہتے ہیں۔ دودھ میں شہد ملا کر پی لینے سے حافظہ تیز ہو جاتا ہے۔ ہفتے میں 2 بار الائچی کھانے سے سانس کی بیماری نہیں ہوتی۔
سفید مرغہ گھر میں رکھو، کیونکہ جس گھر میں سفید مرغہ ہو وہاں جادو قریب نہیں آتا۔ رات کو سوتے وقت چہرہ نہ دھونا اور نیند کا پورا نہ ہونا چہرے کو خراب کر دیتا ہے۔ پودینہ معدے کی سوزش کو ختم کرنے میں مفید ہے، یا ہاضمے میں بہتری لاتا ہے اور متلی کا خاتمہ کرتا ہے۔ ایک شخص کہنے لگا، بیٹی کے اتنے زیادہ مسئلے ہوتے ہیں، اچھا ہوا میری بیٹی نہیں۔ جواب دیا گیا کہ اللہ بھی بیٹی اسی کو دیتا ہے جس کی اسے پالنے کی اوقات ہوتی ہے۔ کمزور لوگ بدلہ لیتے ہیں اور مضبوط لوگ معاف کر دیتے ہیں اور سمجھدار لوگ نظر انداز کرتے ہیں۔ انجیر گرم دودھ میں ڈال کر پی لیں یا دودھ میں بھگوئی ہوئی انجیر کھائیں، اس کو کھانے سے قبض رفع ہو جائے گی۔ پسا ہوا نمک سونگھ لینے سے سر درد کو آرام ملتا ہے۔ اس کے علاوہ پیاز کاٹ کر سونگھنے سے بھی سر درد ختم ہو جاتا ہے۔ دانت میں درد ہو تو لونگ کو باریک کر کے دانتوں کے اندر رکھ لیں، تھوڑی دیر بعد تکلیف دور ہو جائے گی۔ اخروٹ کا مغز 3 سے 4 روز تک سرکے میں ڈبو کر رکھیں اور پھر استعمال کریں، معدے کی بہت سے امراض دور ہوتے ہیں۔ چقندر کا چھوٹا سا ٹکڑا لے کر ہونٹوں پر نرمی سے ملیں، صبح شام چند روز کرنے سے ہونٹ گلابی رنگ اختیار کر لیتے ہیں۔ دل کی کمزوری دور کرنے کے لیے شربت سیب 2 تولہ صبح اور شام پئیں اور سیب کا مربع بھی کھائیں، انشاءاللہ مفید ثابت ہوگا۔ جلی ہوئی جگہ پر اگر خالی شہد لگا دیا تو دوسرے تیسرے دن جلی ہوئی جگہ بالکل اچھی ہو جائے گی۔ ادرک، لونگ، سب الائچی، کشمش اور بڑی الائچی کا قہوہ بنا کر پینے سے نزلہ زکام سے یقینی نجات مل جائے گی۔ موٹاپے سے بچنا ہے تو اور موٹاپے سے جان چھڑوانی ہے، روزانہ لیموں کی چائے کا استعمال کیا کریں۔